بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسیج کے ذریعے سوال پیش کیا گیا ہے. آپ کی خدمت میں اس سوال کو پیش کروں گا. اسکرین پر دیے گئے نمبر کو نوٹ فرما لیجیے اگر آپ اپنا سوال ویڈیو یا آڈیو میسیج کے ذریعے ہم تک بھیجنا چاہتے ہوں تاکہ ہم آپ کی خدمت میں سعودی عرب کے مفتیان کرام کے فتاوی پیش کر سکیں. نور ٹی وی چینل یوٹیوب پر اللہ کے فضل و کرم سے ترقی کر رہا ہے اور دن بدن اس میں لوگ شامل ہو رہے ہیں. مسلمانوں کی علمی پیاس بجھ رہی ہے. لوگ توحید کے متلاشی ہیں. لوگ اپنے مسائل کا حل جاننا چاہتے ہیں، صحیح حل جاننا چاہتے ہیں، آسان حل جاننا چاہتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ امتحانات اور مشقتوں سے گزرے ہیں. سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں. اس سلسلے میں نور ٹی وی چینل اللہ کے فضل و کرم سے ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں ڈیلی بھیج رہا ہے، پیش کر رہا ہے، اس امید پر کہ یہ لوگوں کے لیے دین کو سمجھنے میں آسانیاں پیدا کرے گا. اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ دن بدن لوگوں کا اضافہ اور لوگوں کا شامل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے وہ پذیرائی نصیب فرمائی جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے، ہم سب کے لیے بہت بڑا ایک اللہ کا فضل اور اس کا انعام ہے. ہم جس پر اللہ کا شکر ادا جتنا بھی کریں وہ کم ہے. آپ بھی اس مشن کا حصہ بنیں. اس ٹی وی چینل نو ٹی وی یوٹیوب اور فیس بک اور جہاں جہاں ہمارے ڈسکرپشن باکس میں لنک آپ کو دیے گئے ہیں انہیں جوائن کر لیں. اپنے رشتہ داروں کو، پیاروں کو، عزیزوں کو اور اقربا کو کہیں کہ اس میں شریک ہوں. سوال میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور پھر اس کا جواب. السلام علیکم آصف بھائی، میں حیدرآباد سے فون کر رہی ہوں. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے. اگر میت کے کوئی عزیز رشتے دار اگر ناپاکی کی حالت میں ہے تو غسل دے سکتے کیا میت؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو وائس میسیج کے ذریعے میرے پاس سوال آتے ہیں میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ انہیں ترنت فوراً ہی جواب دے سکوں اور جواب دے بھی دیتا ہوں عام طور پر. لیکن اتنا لوڈ ہے، ان سوالوں کا رش بہت ہے تو بہت سارے میسیجز مجھ سے چھوٹ بھی جاتے ہوں گے. میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں اگر آپ کے سوال کا جواب دینے سے میں چھوٹ گیا ہے تو پلیز اسے دوبارہ بھیج دیجئے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. سوال یہ کیا گیا ہے کہ حائضہ عورت، اس کا کوئی رشتہ دار اگر فوت ہو گیا ہے تو کیا وہ حیض کے ایام میں، پیریڈز کے دنوں میں اپنے شوہر کو یا محرم شخص کو، مرد کو یا عورتوں ہی کو غسل دے سکتی ہے یا نہیں حیض کے ایام میں؟ رخ کرتے ہیں سماحت الشیخ عبدالعزیز ابن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے. کچھ اسی طرح کا سوال کیا گیا تھا. وہ سوال بھی بڑا دلچسپ ہے اور اس کا جواب ضرور سنیے گا. هذه السائلة مريم من المنطقة الشمالية تقول في سؤالها الأول، تذكر بأنها امرأة متزوجة تبلغ من العمر 38 تصلي. ایک عورت پوچھ رہی ہے مفتی مملکت سعودی عرب سے جس کی عمر 38 سال ہے. وہ یہ جاننا چاہ رہی ہے وتصوم وقد قامت بالتعلم في كيفية تغسيل النساء المتوفيات ولقد نماز روزے کی پابند ہے، تعلیم و تربیت کے میدان میں کام کرتی ہے اور اس نے یہ بھی علم حاصل کر لیا کہ جنازے مردوں کو کس طریقے سے نہلایا اور کفنایا جاتا ہے. قامت امرأة كبيرة تقول لها بأنه لا يجوز لهذه المرأة أن تقوم بتغسيل الميت كون. جب وہ مردوں کو نہلانے کا کام کر رہی ہے تو ایک بڑی عورت نے کھڑے ہو کر اس کو ٹوک دیا اور کہا کہ یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے
کہ تم مردوں کو یا مردوں کو خاص طور پر مردوں کو نہیں مردوں کو نہلانے کا کام کرو. كونها ما زالت امرأة وحلفت يمين بأن لا تغسل أحد ثم اضطرت لتغسيل ميتة لأن أهلها تقول بأن شیخ فرما رہے کہ اس کو دوبارہ سے مجھے پیش کرو, یہ سوال دوبارہ سے پیش کرو. اعد سوال یہ کیا گیا ہے کہ ایک عورت نے غسل میت کو دینے کا طریقہ سیکھ لیا اور وہ غسل دینے لگی. ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوئی اور اس نے کھڑی ہو کر کہا کہ تم جناب یہ حرام کام کر رہی ہو, تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے, تمہیں تو حیض بھی آتے ہیں, تمہیں پیریڈز ہوتے ہیں اور تم مردوں کو نہلا نہیں سکتی, تمہیں یہ جائز ہی نہیں ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ میں نے تو قسم کھا لی تھی اور میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اس کام میں پڑوں گی ہی نہیں, مردوں کو نہلاؤں گی ہی نہیں, کیونکہ یہ حرام ہے, میرے لیے جائز نہیں ہے. خاص طور پر حیض کے ایام میں عورتوں کے لیے یہ جیسے کہ سوال کیا گیا ہے, یہ شک اور شبہ پیش کیا جاتا ہے. بأنها امرأة متزوجة تبلغ من العمر 38 تصلي وتصوم وقامت بالتعلم في كيفية تغسيل النساء المتوفيات ولقد قامت امرأة كبيرة یہ عورتوں ہی کو نہلاتی ہیں یہ خاتون. شیخ نے فرمایا کہ اس کا سوال دوبارہ سے ریپیٹ کرو. تو عورت یہ کہہ رہی کہ میں عورتوں ہی کو نہلاتی ہوں, لیکن چونکہ عورتوں کو حیض آتا ہے اس لیے یہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ نہیں تمہیں نہلانا ہی نہیں چاہیے. لها بأنه لا يجوز لها بأن تغسل الميت كونها ما زالت امرأة تأتيها أو يأتيها العذر الشرعي, وحلفت يمين بأن لا تغسل أحد ثم اضطرت لتغسيل ميتة لأن أهلها لم يجدوا من يقوم بتغسيلها فقامت بذلك. اس عورت کے قریبی رشتہ دار کا انتقال ہوا اور قسم کھانے کے باوجود اس نے, کیونکہ اس بوڑھیا عورت نے اس کو غلط پیغام دیا اور یہ کہا کہ تم پر یہ جائز ہی نہیں ہے, تو اس نے قسم کھا لی تھی کہ میں اب نہیں نہلاؤں گی. لیکن کوئی مر گیا رشتہ داروں میں تو اور اس کو نہلانے والا کوئی نہیں تھا, تو اس خاتون کو اس میت کو نہلانے کے لیے مجبوراً اس کو نہلانا پڑا, جو کہ خاتون تھی, عورت کو نہلا رہی تھی. لذلك هل هذا صحيح بأن المرأة لا تغسل النساء كونها تأتيها العذر الشهري؟ عورت کیا حیض کے ایام میں بھی نہلا سکتی ہے, یہی پوچھا جا رہا ہے. هذا كلام باطل. هذا کلام باطل, یہ گمراہ کن باطل قول ہے. جس نے بھی کہا ہے عورت حیض کے ایام میں نہیں نہلا سکتی, یہ بھی باطل ہے. اور یہ کہنا کہ عورت کو نہیں نہلا سکتی یا عورت اپنے محرم کو نہیں نہلا سکتی, یہ بھی باطل ہے, کیونکہ دونوں کی دلیلیں ملتی ہیں. بیوی کو بھی شوہر نہلا سکتا ہے اور شوہر کو بیوی بھی نہلا سکتی ہے. لها أن تغسل ولو هل تأتيها العادة. شیخ فرما رہے ہیں کہ وہ عورت نہلا سکتی ہے حتیٰ کہ اس کے ایام کے دنوں میں, پیریڈز کے دنوں میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. المقصود أن المرأة تغسل النساء أو تغسل. مقصد یہ ہے کہ ایک عورت صرف عورتوں کو نہلائے زوجها ولا بأس. اور اگر اس کا شوہر مر جائے اس کو بھی نہلا سکتی ہے. جو محرم ہیں ان کو نہلانے میں کوئی حرج نہیں ہے. العادة وما تأتيها العادة والأمر في هذا واسع سواء شاء. ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر سختی ہو کہ جناب عورت اگر ہے تو مردوں کو یا خواتین میت کو نہیں نہلا سکتی, ایسا نہیں ہے. أو كبيرة تأتيها العادة أو ما تأتيها العادة. أما هذه التي حلفت عليها كفارة يمين. اگر اس عورت نے قسم کھائی ہے تو اس قسم کا کفارہ ہے. أنها تغسل ثم غسلت فعليها كفارة يمين عن يمينها وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. 10 مساکین 10 مسکینوں کا کھانا کھلانا یا ان کو لباس پہنانا, یہ اور مسكين نصف صاع من قوت البلد, كيلو ونصف من قوت البلد. 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے أو كسوتهم كل واحد له قميص أو إزار رداء. اور ان کو لباس پہنانا ہے جو مسکین ہے. أما هذه التي قالت لها لا تغسلي وأنت تأتيه العادة هذا غلط. اور وہ جو اس بڑی خاتون نے ان سے کہا کہ تم نہیں نہلا سکتی
کیونکہ تمہیں پیریڈز آتے ہیں، تو عورتوں کو تو پیریڈز آتے ہیں، اور یہ اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ عورتوں کو نہیں نہلا سکتی کیونکہ ان کو پیریڈز آتے ہیں. اور یہ ویڈیو بھی ہے، اسے بھی آپ دیکھ لیجئے. المرأة تغسل النساء وتغسل زوجها مطلقة سواء كانت شابة تأتي العادة أو عجوزة. خلاصہ کلام شیخ نے فرما دیا ہے کہ عورت حیض آتا ہو یا نہ آتا ہو اپنے شوہر کو نہلا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ عورت تمام خواتین کو جو مر جاتی ہیں ان کو بھی نہلا سکتی ہے. یہ سوچنا کہ خاتون اگر ہے اور حیض چونکہ خاتون کو آتا ہے تو اس لیے وہ نہیں نہلا سکتی، یہ باطل قول ہے، بے بنیاد قول ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس مسلم معاشرے کو اس طرح کے گمراہ کن پروپیگنڈے سے نجات دلا دے، اور ہماری خواتین کو بھی اللہ رب العالمین سوجھ بوجھ کے ساتھ جس طریقے سے یہ سوال پیش کیا گیا ہے، یہ خوبصورت سوال ہے اور بہت اہم سوال ہے. اور مجھے امید ہے کہ اس جواب کو سننے کے بعد بہت سی خواتین اور بہت سے مرد حضرات کا بھی ذہن صاف ہوا ہوگا. اور مجھے امید اس بات کی بھی ہے کہ آپ اسے دیکھنے کے بعد تاکہ سماج کی گمراہی دور ہو سکے، ہم سب مل کر ان کو ایجوکیٹ کر سکیں، اس چینل کی ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ، اپنے پیاروں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. والسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.